کئی لوگ پاکستان کے بارے میں بیٹھ کے آج کہتے ہیں کہ جی فیلڈ اسٹیٹ ہے اور یہ معاملات ہیں, ٹیررزم ہے, بلا بلا سو مینی تھنگس, کہ جی ہم فائنینشلی اسٹیبلائزیشن کی طرف نہیں گئے. 78 سال میں ہم وہ جو ایک پاکستان کو ہم ایشین ٹائگر سمجھتے تھے, پاکستان کا جو مومنٹم 60s میں تھا وہ آج نہیں ہے, اور ہم IMF ہمارا بجٹ بناتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ملک جس کے بننے میں کئی صوفیان نے اس کے بارے میں بہت بڑی بڑی تعبیریں کی, اور کئی نعمت اللہ شاہ ولی کی اگر آپ پریڈکشنز نکالیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان لیڈ کرے گا. اب کئی جگہوں پہ ہمیں نظر آتا بھی ہے لیڈ کرتا ہوا, جیسے ریسنٹلی ایران والے انسیڈنٹ. کیا ہم لوگوں کو کیسے ہوپ دے سکتے ہیں کہ آنے والے جو 78 سال ہیں وہ گزرے ہوئے 78 سالوں سے بہتر ہو؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے بات کی ہے, جیسے اب جب اسٹیٹس بنتی ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں وہ ایوالو ہوتا ہے. لوگوں نے پاکستان کے بارے میں یہ کہا انگریڈینٹ ہوتے ہیں, آپ نے انگریڈینٹ دیکھنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اگر آپ جیسے آپ نے کہا کہ فیلڈ اسٹیٹ کی لوگ کہتے ہیں خدا نخواستہ کہ پاکستان ہے کولیپسنگ اسٹیٹ ہے. اچھا, میں کوئی پچھلے 50 سال سے یہ بات سن رہا ہوں, آپ بھی پچھلے 30 سال سے سن رہے ہوں گے. جو فیلڈ اسٹیٹ ہیں وہ تو ان کو تو ہفتہ لگتا ہے فیلڈ ہوتے ہوئے. اچھا, جو جس ملک کے ساتھ جس وجہ سے جس کہہ لیجیے ریزنز کی وجہ سے ملک فیل ہوئے یا فیلڈ اسٹیٹ میں کنورٹ ہوئے, وہ سب ہم پہ آزمائے گئے اور ان کو اکٹھا بھی ہم پہ وارد کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن الحمدللہ فیل نہیں ہوئے. آپ کمزور ہو گئے, آپ کمزور دکھنے لگے, آپ کرائسس آئے, آپ ان کرائسس سے نکل گئے, لیکن آپ الحمدللہ فیل نہیں ہوئے. تو دیکھیں, ہر جو 3 بیسکلی انگریڈینٹس ہیں جو بھی آپ کہہ لیں جو کہ آپ کی ویلتھ ہوتی ہے. ایک آپ کا لینڈ ہوتا ہے, لینڈ کیسا ہے, کہاں پہ ہے, کدھر ہے, کیا اس کی ویلیو ہے. دوسرا آپ کا واٹر ریسورسز ہوتے ہیں, نیچرل واٹر, فریش واٹر. اور تیسرا لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں میں پاکستان کو اگر آپ کہیں کہ پچھلے 1500 سال سے جو پاکستان ہے, یعنی جو کہ تخیل میں تھا, پھر وہ لوگوں کے دلوں میں تھا, پھر وہ لوگوں کے سب کانشیس میں تھا, لیکن پتہ نہیں تھا کیا ہے. تو ایک پورا جو پروسیس جس کی آپ ابھی بات کر رہے تھے, تو تب سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ان چیزوں میں نوازا. کوئی ایسا دنیا کا ملک نہیں ہے جہاں پہ 100-150 کلومیٹر کے اندر 5 بڑے دریا ہوں. دنیا میں 2 پول ہیں جن میں پانی اللہ تعالیٰ نے فریش واٹر رکھ دیا ہے, نارتھ پول اور ساؤتھ پول. دنیا میں 97.2% پانی جو ہے وہ بریکش ہے, وہ سالٹ والا ہے, وہ آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے. جو 2.5% ہے اس میں سے بھی جو تقریباً 1.5% یا 1.5% سے بھی زیادہ جو ہے وہ گلیشیئرس کے اندر ہے. باقی جو ہے وہ جو تھوڑا سا بچتا ہے وہ دریاؤں میں ہے, یا وہ اس رین کے سسٹم سے آتا ہے اور آپ کو ملتا ہے. اور اس اگر 1.5 کو بھی اللہ تعالیٰ نے 3 پولز میں ڈیوائڈ کیا ہے, نارتھ پول, ساؤتھ پول, اور تیسرا پول اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے وچ از ہمالیاز, جس کے اندر ہزاروں گلیشیئرز ہیں جو پورا سال وہاں پہ پانی بہتا ہے اور آپ کو اویلیبل ہے. تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی اسٹیٹ جو میٹھے پانی کا ملک ہو, وہ اس کا فیل ہونا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیوگرافیکلی, کلائمیٹیکلی اور ٹیکنیکلی بہت ناممکن سی بات ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے نواز دیا. اور اسی سے لنکڈ پھر ساری چیزیں ہیں, اسی سے لنکڈ آپ کے پاس اناج ہے, اسی سے لنکڈ آپ کے پاس فروٹ ہے, آپ کے پاس. اب دیکھیں, آپ اٹھا لیجئے پہلی 10 چیزیں, اس میں پاکستان دنیا کے پہلی 10 کنٹریز میں سے ہے. 4th ملک پروڈیوسنگ کنٹری ان دا ورلڈ, 5th فریش فروٹ پروڈیوسنگ کنٹری ان دا ورلڈ, 2nd اور 3rd بیسٹ ڈیٹ پروڈیوسنگ کنٹری ان دا ورلڈ, اگین 3rd یا 4th مجھے ایگزیکٹلی ابھی یاد نہیں ہے, میٹ پروڈیوسنگ کنٹری ان دا ورلڈ. سو جو وہ چیزیں جو سسٹین کرتی ہیں انسانیت کو, انسان کو, اس کی سسٹیننس کو, وہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں آپ کو پہلے 10 میں رکھا. اور اس کی وجہ جو ہے جیسے ہم ابھی بتا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ جو آپ کو جیومارفولوجی اور جیوگرافی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے. اچھا, اب یہ ساری چیزیں تو پھر پاکستان کو ظاہر ہے ان کو ملٹیپلائی ہونا چاہیے, اور ان کو پاکستان کو تو ایک ایک طرح سے ایک بہت ہی ترقی یافتہ ملک ہونا چاہیے. اچھا, اب وہاں پہ دیکھیں, جب بیماری ہے تو پہلے کازز آف ڈیزیز ہوتی ہے, پھر ڈیزیز از اٹ سیلف, اور پھر اس کا پروگنوسس ہوتا ہے. اچھا, جو مشکلات ہمارے لیے ملک کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہیں,
شروع سے ہی, کیونکہ آپ ایک صدیوں کی اسٹرگل سے بنے تھے. آپ نے یہ 1857 میں بھی انگریز نے دیکھ لیا کہ اس نے 1857 کا الزام کس پہ لگانا ہے, آپ کو پتہ ہے کس پہ لگایا گیا. پھر اسی بیس پہ آخری وقت تک یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی انگریز چاہتا تھا کہ پاکستان بن جائے, انگریز چاہتا تھا, یہ بھی تھاٹ پروسیس ہے, تو یہ آپ کو فیڈ کیا جاتا ہے آپ کے نیریٹو کے اندر. انگریز کہاں چاہتا تھا؟ اگر انگریز یہ چاہتا ہوتا تو وہ شاید کچھ اور طریقے سے وہ ساری چیزیں ہوتی. پھر آپ کو وہ حصے جو مسلم میجورٹی کے وہاں رہ گئے ہیں, پھر وہ وہاں تو نہ رہتے, پھر کشمیر آپ کے پاس ہوتا, پھر وہ جو باقی اسٹیٹس ہیں جو آپ کے پاس آنی تھیں, جوناگڑھ, باقی بھی جو ایریاز آپ کے پاس آنے تھے وہ آپ کے پاس آتے. تو انگریز تو یہ نہیں چاہتا تھا. انگریز نے تو جس طریقے سے ریڈ کلف نے, میں تو یہ کہوں گا کہ اس نے جس طرح سے وہ کینچی چلائی بغیر دیکھے اور بغیر سمجھے چیزوں کو اس نے آپ کو ڈیوائڈ کر دیا. انگریز تو کبھی, تو اس طرح کے بہت سارے جو مس انفارمیشن ہے نا وہ آپ کو فیڈ کر دی جاتی ہے, اور وہ پھر فیڈ کر کے وہ آپ کے یونیورسٹیز میں آپ کے لوگ جو اس کو ینگسٹرز جن کو پتہ نہیں ہے, جن کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے, وہ اس کو پک کر لیتے ہیں. تو دیکھیں سب سے بڑا مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ ظاہر ہے ہماری فیملی مائگریٹ کر کے آئی امرتسر سے. میرے تایا بڑے تھے, میرے والد چھوٹے تھے, ان سے چھوٹے تھے, اور میرے جو پردادا تھے وہ ہی واز کنورٹڈ یا ریورٹڈ ٹو اسلام. اس سے پہلے وہ سکھ تھے سارے. ٹھیک. تو میرے تایا, میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا جیسے بچپن میں کہ جی ہم جو ہے وہ کیوں آئے تھے, مطلب وہاں پہ بھی تو اچھے طریقے سے رہ سکتے تھے. تو وہ مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کا کوئی شہر میں کوئی چھوٹا سا کاروبار تھا جس کو میرے پردادا کا, وہ اس کو دیکھنے کے لیے گاؤں سے میرے تایا روز شہر جایا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بہت جلدی جانا تھا, کوئی چیز تھی جس کے لیے میں نے, اور میں ایک گاؤں کے راستے سے گزرا, اور وہاں پہ ایک ہندو جو ہے وہ اشنان جو صبح کرتے ہیں وہ کر رہا تھا. تو میں جب اس کے قریب سے گزرا تو اس نے اپنا ڈول اور اپنی ساری چیزیں نیچے پھینک دی. اس نے کہا مجھے یہ دوبارہ کرنا پڑے گا, ابھی میں نے مسئلے کی شکل دیکھ لی. شکل دیکھ لی؟ ہاں, اور اب یہ مجھے اب سارا کچھ دوبارہ کرنا کوئی باڈی کانٹیکٹ بھی نہیں ہوا, بس اسی نے کہا شکل دیکھ لی, تم ادھر سے گزرے کیوں. تو یہ دس واز دا لیول. اور اس میں دیکھیے اتنا ہیٹریڈ. اور پھر جو پارٹیشن میں ہوا وہ آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے ایک پوری داستان, وہ آپ اشتیاق احمد صاحب کی کتاب دی بلڈڈ پارٹیشن پڑھے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ورلڈ لارجسٹ مائگریشن اینڈ ورلڈ بلڈیسٹ مائگریشن. یہ جو آپ ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں, ہولوکاسٹ میں اس طرح کی ایٹراسٹیز نہیں ہوئی یا ہوئی بھی ہوں گی جیسی یہاں پہ ہوئی. تو وہ ایک unimaginable. تو پھر اتنی قربانیوں کے بعد, اتنا سارے کچھ کے بعد جو ہے وہ ایک ملک بنتا ہے, اور وہ ملک بننے کے ساتھ وہ بنتا بھی پھر جب اس میں ہے کہ ایک ڈفرینٹ اینٹی ہوگا. تو ظاہر ہے شروع سے ہی پرابلم ہو گئے. شروع سے ہی آپ کو اس طرح سے رکھا گیا کہ آپ پہلے تو ایز اے اسٹیٹ ہی ایگزسٹ نہ کر سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ایسٹس نہیں دیے جا رہے تھے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر بھرت کس نے رکھا, گاندھی جی نے کہا کہ نہیں, کیونکہ قائد اعظم نے ان سے کہا تھا کہ آپ کی کمٹمنٹ تھی, جب آپ کمٹمنٹ آپ نے کی ہے تو یہ چیزیں کیوں نہیں ڈسٹریبیوٹ. تو انہوں نے اس پہ کہا کہ جی یہ نہرو کو, اور پھر پورشن آف دیٹ یہاں پہ آیا. اچھا پھر آپ کا ملک بن گیا. اچھا یہ ینگسٹرس کو نہیں پتا, نہ کوئی یہ باتیں بتاتا ہے. جب آپ کا ملک بن گیا, اس دن آپ نے پروگرام کیا تھا ان کے ساتھ, ڈاکٹر حسن عباس کے ساتھ, انہوں نے بھی یہ ذکر کیا. تو اس کے بعد آپ کے تو جو بیراج تھے جو یہاں پہ کینالز کو فیڈ کرتے تھے, مادھو پور, فیروز پور, وہ تو وہاں رہ گئے. کینال یہاں تھی, بیراج وہاں رہ گئے. وہ بیراج بند کر دیے. جب بیراج بند کر دیے تو یہ جو نہریں تھیں ان میں ایک سال پانی نہیں آیا, اور آپ کی جو فصل تھی وہ اس سال نہیں ہو رہی تھی. یہاں پہ تو آلموسٹ قحط کی صورتحال پیدا ہوگی. تو کوشش یہ تھی کہ آپ ایگزسٹ ہی نہ کر سکیں. اور جب نہرو سے گاندھی نے کہا کہ آپ ان کو ایسٹس کیوں نہیں دیتے, تو اس نے کہا ایسٹ دینے کی ابھی جتنی دیر میں ڈیوائڈ کروں گا, ہم ڈیوائڈ کریں گے, لسٹیں بنائیں گے, اس کی شیٹ بنائیں گے, ایکسل شیٹ بنائیں گے. ایکسل شیٹ تو اس وقت نہیں ہوتی تھی, لیکن جو اس کا کھاتا بنائیں گے اتنی دیر میں تو پاکستان واپس آ جائے گا ہمارے ساتھ. It will hardly take any time. تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ That was the planning. That was the plan. That was the آپ کہہ لیں کہ ان کے خیال یہ تھا کہ یہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا اور یہ واپس آ جائے.